بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اپنے والدین کی اولاد بنا کر پیدا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ درود و سلام آقا مدنی تاجدار بطحا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولاد کی تعلیم اور تربیت کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، اتنی دیر کے انتظار کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ مجبوری کی بنیاد پر انتظار کرنا پڑا۔ رہی بات، پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے ایک عنوان چھیڑا گیا، اولاد کی تعلیم اور تربیت سے متعلق ہم والدین کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور اس کے ضمن میں اخیر میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جب والدین اپنے اولاد کے حق کو ادا کرتے ہیں تو اولاد بھی ماں باپ کی خدمت بھی کرتی ہے، تعظیم بھی کرتی ہے، اور فرمانبرداری بھی کرتی ہے۔ آئے نئے دن ہر شب برات اور شب قدر کے موقع پر نافرمان والدین کی مغفرت نہیں ہوتی، اس عنوان پر ہم اولاد کو تو ماں باپ کا حق، مقام و مرتبہ بتا دیتے ہیں، لیکن وہیں پر بحیثیت والدین ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ ہم اپنے بچوں کو کن باتوں کا حکم کریں، کن باتوں سے روکیں، اس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دنیا میں 95% والدین کا یہ رونا ہے کہ اولاد ہماری بات نہیں مانتی۔ اسی کے ضمن میں سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ایک مقدمہ میں نے چھیڑا، بالکل آخر وقت تھا، اس لیے سرسری اعتبار سے بات کو میں آگے بڑھا دیا تھا۔ چنانچہ واقعہ پورا یہ ہے، امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بوڑھا آتا ہے اور آ کر اپنے اولاد کی نافرمانی کے بارے میں شکایت کرتا ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، وہ میری بات نہیں مانتا، بڑا نافرمان ہے۔ تو آج کے دور میں یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ اولادیں ماں باپ کی بات نہیں مانتی، لیکن صحابہ کا دور یہ وہ دور تھا جس میں والدین اور اولاد کے حقوق صحابہ نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھا اور سنا تھا، تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا تعجب ہوا کہ ایک ایسا بیٹا ہے کہ جو اپنے والد کی بات نہیں مانتا۔ چنانچہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بیٹے کو بلوایا اور بڑے میاں سے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں۔ جب بیٹا آیا تو عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً بیٹے کی عمر روایتوں میں 18-19 سال کا نوجوان بتایا۔ تو جب بیٹا آیا آ کر اس نے سلام کیا، اور عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے ہو سکتا ہے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سلام کا جواب دیا ہو، لیکن ذاکر میں نظر نہیں آ رہا تھا۔ امیر المومنین کا یہ عمل بتا رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نوجوان پر غصہ ہے۔ چنانچہ جیسے ہی وہ نوجوان آیا، امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم ان بڑے میاں کو جانتے ہو؟ تو اس نوجوان نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، یہ میرے والد محترم ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے والد نے تمہارے بارے میں یہ شکایت کی گئے کہ تم اپنے والد کی باپ کی بات نہیں مانتے۔ تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرات صحابہ بہت ڈرتے تھے، کیونکہ جلالی صحابی تھے، اور مزاج عمر یہ تھا کہ کبھی تھوڑی تھوڑی بات پر کبھی غصہ بھی آ جاتا، کبھی پکڑ بھی فرما لیتے، اور دل کے بہت نرم تھے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسئلہ مہر سے متعلق بیان کر رکھے تھے۔ اتنے میں عورتوں میں سے کسی صحابیہ نے کہا کہ اے عمر، تمہاری جو بات تم کہہ رہے ہو اس بات سے میں اتفاق نہیں رکھتی، اس لیے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں سنا ہے۔ حضرت عمر نے یہ جملہ سننا تھا کہ کوئی تحقیق نہیں کی کہ وہ روایت کون سی، وہ حدیث کون سی ہے۔ صحابیہ نے یہ کہا کہ میں نے نبی سے اس کے برخلاف سنا ہے۔ حضرت عمر نے سارے مجمع میں بھری محفل میں فرمایا، ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ سمجھنے میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو، اس لیے آپ مجھے معاف فرما دینا۔ دین کے مسائل کے معاملے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت نرم دل تھے، اور اتنا ڈرتے تھے کہ جو بات انہیں پکی نبی کی حدیث سے پتہ نہ ہو تب تک اس پر کامل یقین نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان نہیں کرتے تھے، اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بعد میں صحابی بنے، ان کے 5000 سے زیادہ حدیثیں، 5700 سے زائد حدیثیں ہمیں حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 40ویں نمبر پر مسلمان ہوئے، ان کی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ کی حدیثوں کے آدھی برابر بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ حدیثوں کو بیان کرنے میں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتیاط کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے ہم ان صحابہ کے نام لیوا ہیں، جب تک پختی بات ہمیں شریعت کی معلوم نہ ہو، اس لیے حدیث میں ہے، قرآن میں ہے کر کے اپنی جانب سے فتوے نہیں گھڑنی چاہیے۔ اگر سننے کے بعد اس بات کی تحقیق کریں، ریسرچ کریں، متیقن ہو جائے وہ بات، تو اس کے بعد اس بات کو سامنے بیان کرنے کی شریعت میں اجازت ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بڑا جلالی تھا، تو ہر کوئی حضرت عمر سے جواب دینے میں احتیاط کرتا تھا، لیکن یہ نوجوان کو پوچھا کہ آپ ان بڑے میاں کو جانتے ہیں؟ تو دھڑلے سے نوجوان نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر نے فرمایا تمہارے والد نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم اپنے باپ کی بات نہیں مانتے۔ نوجوان نے فرمایا کہ ہاں، میرے والد نے جو آپ کو شکایت کی ہے یقیناً وہ سچی بات ہے، میں اسے
انکار نہیں کرتا ہوں۔ یہ بات سننا تھا حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیسے بیٹے ہو کہ تم اپنے باپ کی، جس باپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں وجود بخشا ہے، تم اس کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرتے۔ تو اس نوجوان نے اپنی کم علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا، امیر المومنین کیا مجھے اپنے باپ کی بات ماننی چاہیے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں، اپنے باپ کی بات ماننا تمہارے باپ کا حق بنتا ہے، اس لیے تمہیں اپنے باپ کی اطاعت، فرما برداری، تعظیم اور خدمت کرنی ضروری ہے۔ یہ اولاد کے ماں باپ پر 3 حق ہیں، اور پچھلے ہفتے آپ کے سامنے خدمت، تعظیم اور فرما برداری، ان تینوں کے بارے میں یہ بات گزر چکی ہے۔ خدمت میں پہلے کون، دوسرے نمبر پر کون، یعنی خدمت ماں کی پہلے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، دوسرے نمبر پر باپ خدمت کا مقام و مرتبہ رکھتا ہے۔ تعظیم میں باپ نمبر 1 پر ہے، ماں نمبر 2 پر ہے۔ فرما برداری کے اندر دونوں برابر برابر ہیں۔ جب یہ بات کہی تو اس نوجوان نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کاؤنٹر کوسچن مارا کہ آپ امیر المومنین یہ بتائیں، کیا صرف والدین کے ہی ہم پر حق ہیں یا ہمارے بھی ماں باپ پر کوئی حق ہے؟ کیا ماں باپ ہی، بچے ہی اپنے ماں باپ کی خدمت، تعظیم اور اطاعت کریں، یا والدین کی بھی کچھ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے حق کو ادا کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حقوق 2 طرفہ ہیں، دونوں کے حقوق ہیں۔ یاد رکھیں شریعت کے اندر جہاں شوہر کے حقوق بیان فرمائے وہیں بیوی کے حق کو بھی بیان فرمایا گیا، جہاں داماد کے حق کو بیان فرمایا وہیں ساس سسر کے حقوق کو بھی بیان فرمایا، جہاں استاد کے قدر کا تذکرہ کیا گیا وہیں پہ شاگردوں کے حقوق کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ شریعت میں ایک طرفہ حقوق رکھے ہی نہیں ہے، دونوں طرفہ حقوق ہیں۔ جو شوہر یہ سوچتا ہے کہ میری بیوی میرا حق ادا نہیں کرتے، وہ شوہر کو سوچنا چاہیے کہ کیا میں اپنی بیوی کے حق کو ادا کر رہا ہوں۔ جو ماں باپ یہ سوچتے ہیں اولاد ہمارے حق کو ادا نہیں کرتے، وہ ماں باپ کو سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے اپنے اولاد کے حق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ جو استاد یہ شکایت کرتا ہے کہ شاگرد اپنے حق کو ادا نہیں کرتے، اسی طرح استاد کو بھی سوچنا چاہیے کیا میں نے اپنے شاگردوں کے حق کو ادا کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اس لیے کہ شریعت میں حقوق 2 طرفہ ہیں، ایک طرف کے صرف حقوق بیان نہیں فرمائے گئے۔ تو نوجوان نے ہی سوال کیا امیر المومنین سے، کیا صرف اولاد کے ماں باپ پر حق ہے یا ماں باپ کے بھی اولاد پر حق ہے؟ تو امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، صرف اولاد ہی کے ماں باپ پر حق نہیں ہے، اولاد ماں باپ کے بھی اولاد پر حق ہیں۔ اس کے بعد اس نوجوان نے پوچھا امیر المومنین یہ بتائیں کہ والدین کے اپنے بچوں پر کیا کیا حقوق ہیں؟ تو سب سے پہلا حق حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ جب شوہر، ایک مرد اپنے لیے بیوی تلاش کرے، دلہن ڈھونڈے، ایک چھوکرا چھوکری کو ڈھونڈے، ایک دلہا دلہن کو ڈھونڈے، جس کے دل میں یہ بات آئے کہ میں بھی اپنے اولاد کا باپ بنوں، تو اسے چاہیے کہ وہ ایسی ماں کو تلاش کرے جو دیندار ہو، جس کی نسبت دین کی بنیاد پر ہو۔ یہ پہلا حق ہے ماں باپ کا، اس لیے کہ بچے کا وجود ماں کے رحم مادر میں آتا ہے، اور جیسی ماں ہوگی، ماں کے جو اخلاق ہوں گے، ماں کا جو کردار ہوگا، یقیناً وہ بچے کے اوصاف اور اخلاق پر پڑتا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں آپ ایک آیت پر غور کریں، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم۔ نساؤکم تمہاری بیویاں، تمہاری عورتیں، تمہاری مستورات، حرث لکم تمہاری کھیتیاں۔ کھیتیوں سے کیا مطلب؟ عورت یہاں پر کھیتی سے کیوں تشبیہ دی گئی؟ اس کے بعد والی آیت اگر پڑھیں گے فأتوا حرثکم تو اس میں جسمانی تعلق کے مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن فقط نساؤکم حرث لکم پر اگر غور کیا جائے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی کھیت میں یا باغ میں کوئی پھلدار درخت یا دانہ و غلہ اگانے کے لیے
کوئی ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے کھیت کی جگہ کو زراعت کے موافق بناتا ہے۔ بنجر زمین پر کوئی کسان دانہ نہیں بویا کرتا، بنجر زمین پر کوئی مالی پودے نہیں لگایا کرتا، بلکہ اس زمین کے حصے کو پاک کرتا ہے، وہاں سے پتھر گٹاتا ہے، اگر وہ سوکھی زمین ہے تو اسے تر کرتا ہے، اسے ہل اور ٹریکٹر کے ذریعے سے جوت کر اس زمین کو زراعت کے لائق بناتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر بیج بوتا ہے، جو بیج بوئے گا وہی بیج کا پودا، وہی بیج کا پھل وہ پاتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو یہ پیغام دیا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جس طرح کی تمہاری کھیت کی زمین ہوگی اسی طرح کی اس کھیت کی پیداوار ہوگی، ایسے ہی جس طرح کی بیوی تم تلاش کرو گے اسی طرح کی بیوی کے اثرات آپ کے اولاد کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں کہ آپ بتائیں، اللہ کے کلام نے تو یہ کہا تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہے، تو ہم کس طرح کا کھیت تلاش کریں، کیسی بیویوں کا انتخاب کریں، کیسی وائف کو ہم چن لیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تنکح المرأة لأربع لحسبها ولجمالها ولدینها وَلِجَمَالِهَا وَلِمَالِهَا وَلِدِينِهَا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کسی سے نکاح کرتا ہے، کسی خاتون سے، کسی لیڈی سے، کسی دلہن سے، کسی بچی سے کوئی بچہ نکاح کرتا ہے تو اس نکاح کے اندر 4 چیزوں کو تلاش کرتا ہے۔ فرمایا لِحَسْبِهَا، پہلے جو وہ دیکھتا ہے خاندان کیسا ہے، قبیلہ کیسا ہے، اور اس خاندان اور قبیلے کی ٹاپک پر میں یہ بات آپ کے سامنے پچھلے ہفتے بھی ہلکا سا چھیڑ دیا تھا۔ آج ہمارے اس ساؤتھ انڈیا کو چھوڑ کر اگر ہم اس کرناٹک کے نارتھ کرناٹکا سے اگر ہم سارے ملک کا اگر ایک جائزہ لے لیں تو ایک برادری دوسری برادری سے نکاح کرنے کو اتنا غلط سمجھتی ہے، بلکہ ایسے واقعات دیوبند کی سرزمین پر 8 سالہ زندگی گزارتے ہوئے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ایک بھائی نے اپنے بہن کا قتل اس لیے کر دیا کہ اس نے دوسری کاسٹ اور دوسری برادری کے لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ اس طرح کا پروپیگنڈا امتی مسلمہ میں پایا جاتا ہے۔ انصاری ہو وہ انصاری سے نکاح کرے گا، تلی سے نکاح کرے گا، نائی سے نکاح کرے گا، شیخ زادیہ سے نکاح کرے گا، فاروقی خاندان میں نکاح کرتا ہے، صدیقی خاندان میں نکاح کرتا ہے، عثمانی خاندان میں نکاح کرتا ہے، علوی خاندان میں نکاح کرتا ہے۔ اور اگر ہم اپنے ساؤتھ انڈیا کے کلچر کو اگر دیکھ لیں تو یہاں پہ عجیب قسم کا ہماری بوڑھی عورتوں نے سسٹم بنا رکھا ہے، یہ کہ سید کا نکاح پٹھان سے نہیں ہو سکتا ہے، پٹھان کا رشتہ بیگ سے نہیں بن سکتا ہے۔ ارے ایمان والو، کبھی اللہ کے پاکیزہ قرآن کو اٹھا کر دیکھو، یہ قرآن رب ذوالجلال مجھ سے اور آپ سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا، ایمان والوں سے اللہ نے خطاب نہیں فرمایا، ساری انسانیت، ساری مانوتا، سارے مائنڈ کائنڈ سے خطاب کرتے ہوئے اللہ کا کلام کہتا ہے اے انسانوں اتقوا، ڈرو اس رب سے، ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اس رب سے ڈرو جس رب نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا، ایک آدم کے ذریعے سے پیدا فرمایا، ایک حوا کے ذریعے سے پیدا فرمایا، آپ سارے کے سارے آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ یہ رہی بات یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ رشتہ داریاں، یہ سید السادات کیسے بنا، یہ صدیقی کیسے بنا، یہ فاروقی کیسے بنا، یہ عثمانی کیسے بنا، یہ علوی کیسے بنا، یہ انصاری کیسے بنا، یہ تلی نائی کیسے بنا، یہ سقا کیسے بنا، یہ عباسی کیسے بنا، یہ سید زادہ کیسے بنا، یہ شیخ کیسا بنا، یہ بیگ کیسا بنا، یہ پٹھان کیسا بنا؟ تو اللہ کا کلام کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے سارے انسانوں کے درمیان خاندان بنائے، قبیلے بنائے، برادریاں بنائی، کاسٹ بنایا۔ یہ بنانے والی ذات رب کی ذات ہے، وہ رب
کہتا ہے وَجَعَلْنَاكُمْ، ہم نے تم میں سے بنایا ہے کیا؟ لِقَبَائِل، یہ قبائل بنائے، خاندان، کاسٹ، برادریاں جو بنائی ہے، کیوں بنائی؟ لِتَعَارَفُوا، تمہارے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، تمہارے انٹروڈکشن کے لیے، تمہاری شناخت کے لیے، تمہارا پہچان ہو جائے۔ عبداللہ کون؟ سید عبداللہ، شیخ عبداللہ، عبداللہ انصاری، عبداللہ پٹھان، عبداللہ صدیقی، عبداللہ فاروقی، عبداللہ عثمانی، عبداللہ علوی، عبداللہ عباسی، عبداللہ سقا، عبداللہ نائی، عبداللہ تلی، یہ پہچان ہو جائے۔ لتعارفو، تمہارا انٹروڈکشن کے لیے یہ خاندان اور قبیلے بنائے گئے ہیں۔ رہی بات ایک کاسٹ، ایک برادری دوسری برادری کی لڑکی کو اگر نکاح میں لانا پسند نہیں کرتا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ میرے نبی کی سیرت کا منکر ہے۔ اس لیے کہ آؤ میرے نبی کے گھر کی 11 بیویوں کا نمونہ اٹھا کر دیکھ لو۔ وہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کے حرم میں آئی، وہ صدیق کے خاندان کے بھی آئی۔ حضرت عمر فاروق کی لڑکی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فاروق خاندان کے آئی۔ اتنا کی نہیں، حضرت ام حبیبہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو۔ وہ ام حبیبہ جس وقت میرے نبی کے نکاح میں آئی، اس وقت ان کے والد ابو سفیان جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے تھے، ام حبیبہ سے جس وقت نکاح ہوا، ابو سفیان ایمان میں بھی داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ سرداران قریش کفار مکہ کے سردار بن کر نبی کے خلاف جہاد کے میدانوں میں آیا کرتے تھے۔ میرے نبی کا یہ عمل بتاتا ہے کہ میرے نبی کے دربار میں حبشہ کا غلام بلال آیا، میرے نبی نے اسے اپنا بھائی بنایا۔ میرے نبی کے دربار میں ملک روم سے صہیب رومی تشریف لائے، میرے نبی نے اسے اسلامی بھائی بنایا۔ میرے نبی کے دربار میں حضرت سلمان فارسی پرشین امپائر سے آئے، میرے نبی نے اسے مسلمان بنایا۔ یہ خاندان، یہ قبیلے، یہ جگہ کی بنیاد پر تفرقہ بازیاں، فرقہ واریت خاندان کی بنیاد پر توڑ کر ایک رشتے کے ناطے اور رشتے کو کٹ کرنا میرے نبی نے نہیں سکھایا، بلکہ اللہ کے کلام نے فرمایا ڈرو اس پاک پروردگار سے جس نے تمہیں ایک آدم و حوا سے بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے درمیان خاندان بنائے، کاسٹ بنائے، برادریاں بنائے، قبیلے بنائے۔ لِتَعَارَفُوا، کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا انٹروڈکشن ہو جائے۔ رہی بات کوئی سید اپنے آپ کو خاندانی کہتا ہوا فخر کرتا ہے، رہی بات کوئی شیخ زادہ اپنے شیخ پن کے گن گاتا ہے، کوئی پٹھان اپنے بہادر کے گن گاتے ہوئے وہ اگر کسی بیگ کی بے وفائی کے تذکرے کرتا ہے، کان کھول کر سن لے، رب کا کلام کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نظر میں عزت کے لائق، مقام کے لائق، مرتبے کے لائق اگر کوئی بلند و بالا ہے، اتقاکم، تم میں جو جتنا متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہوگا، نبی کے طریقے کو اختیار کرنے والا ہوگا، اللہ کی نظر میں اتقاکم وہ متقی ہونے کی بنیاد پر عزت کے لائق سمجھا جائے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، آگے اللہ نے فرمایا بے شک آپ کا پاک پروردگار دلوں کے بھیدوں کے علم کو جاننے والا، ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس لیے اب قرآن نے فرمایا عورتیں تمہارے لیے کھیتی، تو اب نبی نے فرمایا وہ کھیتی کی تلاش کیسے کی جائے؟ فرمایا لحسبہا، اگر تم خاندان اور قبیلے کی بنیاد پر کر رہے ہو، اور دوسرا دیکھتا ہے انسان خاندان اور قبیلے کے بعد ولی جمالیہا، خوبصورتی دیکھتا ہے، رنگ روپ دیکھتا ہے، چلا کر اس کی چال دیکھتا ہے۔ ارے بیٹا کبے کی طرح کالا، مینے کی طرح کالا، اور اس کو بیٹی، اس کو جو بہو جو ڈھونڈے گا، اس کو جو بیوی جو ڈھونڈے گا، یہ سوچتا ہے کہ بگولے کی طرح سفید گھر میں بہو آ جائے۔ ارے اپنے بچے کے رنگ روپ کو بھی دیکھ لو، اگر اس سے ملتا جلتا ہے، قابل قبول صورت رکھتا ہے، تو اس قابل قبول صورت کی بنیاد پر اگر اس کے اندر دینداری ہے، نکاح کر کے لے آنا۔ کالے کلوٹے اگر بچے بھی ہوں گے انشاءاللہ ان کے اخلاق بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہوں گے۔ آج کے دور کے اندر کالا ہونا عورت کے لیے عیب بنا دیا گیا، بلکہ آپ جتنے ایڈورٹائزمنٹ دیکھتے ہیں اس میں دیکھیے یہی امپریشن بتایا جاتا ہے کالا ہونا عیب ہے،
بلکہ میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں، جہاں پر دنیا کے اندر حسن کے بہت سارے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، مس ورلڈ اور مس یونیورس کے جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں، ان میں کئی کامیاب خواتین وہ ملیں گے جن کا رنگ روپ کالا ہوگا، کینیا سے تعلق رکھنے والے، ویسٹ انڈیز سے تعلق رکھنے والے، یہ لوگوں کا بھی انتخاب رنر اپ میں تک ہوتا ہے، وننگ کینڈیڈیٹس آپ کو ملیں گے، جبکہ دنیا بھی مانتی ہے خوبصورتی اہم نہیں، رنگ روپ نسل اصل نہیں ہے، لیکن میک اپ انڈسٹری والے اپنا میٹیریل بیچنا چاہتے ہیں، اس میٹیریل کے چکر اور بزنس کے چکر میں کالوں کو اٹھا کر اس نے رنگ و روپ کے معاملے میں اتنا نیچے گرا دیا کہ بعض لوگ تو لڑکی کا نام سنتے ہی بچی گوری گھمٹی ہے کہ پہلا سوال یہ ہوتا ہے، گولی گھمٹی نہیں ہے، سانولی ہے، نہیں ہمارا بچہ بھی سانولا، انہیں بھی سانولی، دو سانولے ملے تو ورجنل ایشین کا بلیک کلر کی اولاد ہو جاتی ہے۔ تھیوری بنا لیا ہم لوگوں نے، یہ کہاں سے بنی بھائی تھیوری؟ نہ سائنس اس کو سرٹیفائیڈ کرتا ہے، نہ پریکٹیکلی یہ چیزیں سرٹیفائیڈ ہوتی ہیں۔ اب ایسی جب بات آتی ہے، کوئی اپنے ٹیکنالوجی کا اظہار نہیں کرتا، سائنس کا اظہار نہیں کرتا، دوسری نماز روزے کی بات کرو، سود کی بات کرو، بیاج بڈی چیٹ فنڈ اور لون کی بات کرو، ہر کوئی بزنس کو لے کر آ جاتا ہے، دنیا میں چلنے والے سودی نظام کے طریقے کو لا کر پیش کرتا ہے۔ جب تیری خود کی شادی کا مسئلہ آتا ہے، جب کیوں نہیں بات کرتا؟ جب ایک کے پیچھے ایک تین بچیاں کسی کے گھر میں پیدا ہو جائے، سارا بلیم گھر کی لڑکی اور عورت اور بہو کے سر مٹکا پھوڑا جاتا ہے، اس وقت تجھے سائنس کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ اللہ کے کلام نے کہا نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتی ہے، بیج یہ مرد بوتا ہے۔ سائنس بھی یہی کہتی ہے، عورت کے اندر، بیوی کے اندر، خاتون کے اندر لڑکا اور لڑکی کا ایسا کوئی ڈیفرنٹ وائرس، ڈیفرنٹ جرثومہ، ڈیفرنٹ بیکٹیریا نہیں ہوتا۔ عورت کے اندر تو سارے کے سارے جرثومے، سارے کے سارے بیکٹیریا ایکس کے ہی پائے جاتے ہیں۔ لڑکے کے اندر ایکس کا بیکٹیریا بھی ہوتا ہے، وائی کا بیکٹیریا بھی ہوتا ہے۔ جب اس کا ایکس سے مل جاتا ہے جا کر تو وہاں سے لڑکی جنم لیتی ہے۔ جب لڑکے کا وائی لڑکی کے ایکس سے جا کر جرثومہ ملتا ہے تب لڑکے کا وجود آتا ہے، لڑکی کا تو اس میں کچھ نہیں رہا۔ لیکن ہمارے منحوس دماغوں کے اندر یہ بھر دیا عورتوں اور بوڑھیوں کے فتووں نے کہ ایک خاتون سے سارے لڑکیاں پیدا ہو رہے، چل اس سے چھوڑ، ایک لڑکا پیدا ہونے کے لیے ایک دوسری بیوی لے آ۔ نہ سائنٹیفکلی یہ سرٹیفائیڈ ہوا، نہ قرآن اس کی اجازت دے رہا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے یہ عورتیں تمہاری کھیتی، بیج اگر پپیتے کا بوؤ گے درخت پپیتے ہی کا اٹھے گا، کالی مرچ کا پیدا نہیں ہوگا۔ بیج اگر امرود کے ڈالو گے درخت امرود ہی کا اٹھے گا، یہاں پر کوئی آم کا پیڑ اگنے والا نہیں ہے۔ بیج اللہ تعالیٰ نے مرد کے ذمے رکھا ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ عورتیں تمہاری کھیتی ہے، اس میں جیسا بیج تو لڑکے کا بوئے گا تجھے اللہ لڑکا دے گا، لڑکی کا بوئے گا اللہ تجھے لڑکی دے گا۔ اب وہ لڑکی، وہ کھیت، وہ زمین جس میں اولاد اللہ دے گا، یہ زمین کیسی ہو؟ تنکح المرأة لأربعین، آدمی نکاح کرتا ہے کسی خاتون سے 4 وجوہات کی بنیاد پر، ایک لحسبھا خاندان دیکھ کر کرتا ہے، اور دوسرا لجمالھا جمال دیکھ کر کرتا ہے۔ یاد رکھیں جمال اور حسن میں فرق ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے عرض کیا ہے، حسن یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے، حسن کا تذکرہ ہوا، جہاں جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہوا حسن محمد نہیں فرمایا، جمال محمد کے تذکرے کیے گئے، اس لیے کہ حسن عمر کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، جمال عمر کے ساتھ ختم نہیں ہوتا۔
آپ نے 18 سال کی گھر والی کر کے لائے، 20-21 سال کی لائے، دیکھو اس کے اندر حسن کیسا رہتا ہے، لیکن 2-3 بچوں کے بعد اس کی عمر جیسے گزرتی ہے اس کے حسن کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے۔ لیکن جو آدمی جمال دیکھتا ہے، یہ جمال خد و خال کی بنیاد پر، اس کے بناوٹ کی بنیاد پر، اس کے رنگ و روپ اور حسن، رنگ و روپ اور جمال کی بنیاد پر دیکھ کر لاتا ہے، یہ بوڑھی بھی ہو جائے اس کے جمال میں کوئی بگاڑ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جمال دے کر بھیجا تھا، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا گوری گھومتی دیکھنا نہیں ہے، قبولی صورت کو دیکھ لو، یہ جمال کہلاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نکاح کیا کسی نے خاندان کی بنیاد پر کرتا ہے، کوئی جمال کی بنیاد پر کرتا ہے، اور 30 نمبر پر فرمایا لمالہا، کوئی مال کی بنیاد پر کرتا ہے، کوئی نہیں۔ میں تو آج کہوں گا 100% انسان آج کس بنیاد پر کرتا ہے بھئی؟ مال کی بنیاد پر۔ بھلے دلہے کو ڈیمانڈ ہو یا نہ ہو، دلہے کے ماں باپ کی پوری ڈیمانڈ رہتی ہے کہ ہمارا بچہ بکاؤ ہے، 2-2.5-3 لاکھ سے زیادہ میں اپنے بچے کو جہیز لیے بغیر بیچ نہیں سکتی، جوڑے کو یتا ٹیکنا۔ اب تقریباً جوڑا ختم ہو رہا ہے، نہیں اب ڈیمانڈ بدل گئی۔ جوڑا پہلے کیش میں لیتے تھے، 20,000 دیو، 30,000 دیو، 40,000 دو، اب وہ 20, 30, 40, 50 شکل بدل گئے۔ کیا ایکسیس ہونا نہیں، R1 ایچ نہیں ہو، ہاں R1 ہونا۔ ہمارے بچے کے نہیں 2 ویلر آئیں، ذرا 4 ویلر دیا لو۔ بھیکاری ہیں یہ، ماڈرن بھیکاری، پڑھا لکھا بھیکاری۔ کیا بھئی MBBS کرے بھئی ہمارا بچہ؟ سال کے 10 لاکھ روپے، 4.5 سال 40 کو 5 لاکھ روپے خرچہ کر کو کیا بنی ہو؟ MBBS بنی ہو۔ ایک معمولی فارچونر کار تو بھی دینا نہیں۔ ایسے مسلمان شوہر کے گھر والے، لڑکے والے، نوشوں کے گھر والے جب سے بھیکاریاں بنے، کیا بنے بھئی؟ بولو، شرم آتی ہے؟ ساس کنے کھول کو منگتے وقت شرم نہیں آتی؟ انگیجمنٹ کی رنگ سے لے کو سلامیاں تک دینا، ان کو دینا نہیں دینا؟ اماں پوچھتی الگ، بیٹا پہلی جمعہ گی کو گیا تھا نا ساس کیا دی؟ پوچھتی نہیں ابھی بھائی، پوچھتی۔ سننے کی رنگ دی تو بھی لگ جا گھس کو دیکھتی، 75% کی 916 کا کی، واہ رے واہ ملیا سو بھیک۔ جب سے مسلم قوم جہیز کے معاملے میں بھیکاری بن گئی، مسلمان بچیاں جہیز نہ دینے کی وجہ سے بھیڑ چماروں کے ساتھ بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں۔ جہاں پر میں اور آپ روتے ہیں، مسلمانوں کی 7 لاکھ بچیاں بھیڑوں کے ساتھ مرتد ہو کر شادیاں ہو گئی ہیں۔ ان کی ہسٹری کو جا کر کھنگال کر دیکھو، گھر میں 3 بچیاں، کسی کی عمر 28 سال 30 سال تک ہو گئی، شادی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ غریب ہیں، دہیج دینے کے لائق نہیں۔ اس طرح کی زندگی گزارنے سے بہتر ہے میں کسی بھیڑ کے ساتھ، چمار کے ساتھ اسلام کو چھوڑ کر بھیڑوں کے مذہب کو قبول کر کے اس کے ساتھ زندگی گزار لوں۔ اس کو ترجیح دے کر اس امت کی 7 لاکھ بچیاں غیروں کے ساتھ کافر ہو کر آج زندگیاں گزار رہی ہیں۔ کیا اس میں میں اور آپ ذمہ دار نہیں ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بچی کی شادی ایسے انداز میں ہو، سارا محلہ تعریف کرنا؟ کرتی نہیں بھئی، بولتی بھی۔ ایک ہیج بار حضرت ہوتی سو کیا کی، ایک کمپے ڈبا کو کی، بیاس کو لے کو کی، اس کی زمین اس کی زمین مار کو کی، کیا کرتی؟ پیلیس گراؤنڈ میں قبرستان بناتی نہیں بناتے؟ کئی تو آدمیاں کیا بولیں گے؟ صرف آدمیوں کی تعریف کے لیے نکاح کریں گے، آدمی تو آئے گا تعریف کر کے چلا جائے گا۔ یاد رکھے، سنت سے ہٹ کر جو نکاح کیا، خدا کی قسم اس نکاح کے اندر خیر و برکت، الفت اور محبت کے فیصلے نہیں ہوں گے۔ اگر زندگی گزار بھی لی، ان کی نسلوں کے اندر کوئی دیندار اولاد پیدا نہیں۔ تو یہ سبق حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے فرمایا کہ پہلی شرط باپ کا حق پہلا اولاد کے بارے میں یہ ہے، صحیح بیوی کا انتخاب کرے۔
جیسی کھیتی ہوگی وہی سے ہی اس کے اندر درخت اور پودے ویسی ہی اولادیں پیدا ہوں گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی حسب کی بنیاد پر، کوئی نسب کی بنیاد پر، کوئی خوبصورتی کی بنیاد پر، کوئی مال کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے، اور یہ تینوں کی تینوں چیزیں سابقہ شریعت میں بھی تھیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی چیز اس امت کے لیے ملائی، فرمایا لدینہا، کوئی دین کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، دین کی بنیاد پر جو نکاح کیے جاتے ہیں، میرے نبی کا قول ہے، فرمایا کہ وہ نکاح کامیاب ہے۔ اٹھا کر دیکھ لیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، حضرت فاطمہ کی زندگی کو دیکھ لینا۔ حضرت علی پوری زندگی غربت کی زندگی گزاری، حال یہ تھا چکی پیس کر ہاتھ میں گٹے آ گئے، پانی سیندھ کر کندھے پر گھٹے آ گئے تھے۔ کبھی کبھی اللہ کے نبی کے پاس آتی، وہ لاڈلی نور نظر نخت جگر، وہ جنت کے لڑکیوں کی سردارن فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے اللہ کے نبی ایک غلام دے دے، کوئی کام کرنے والا آ جائے تاکہ مجھے راحت مل جائے۔ وہ راحت اور کام والی سونے کے لیے، ٹی وی سیریل دیکھنے کے لیے نہیں، تاکہ عبادت کا موقع مل جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مدینے کے لوگوں کو غلام دیے، لیکن حضرت فاطمہ سے فرمایا فاطمہ بتا، میں غلام سے بہتر کوئی چیز نہ بتاؤں؟ فرمایا بتائیں ضرور۔ فرمایا سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سو جاتا۔ یہ تربیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا دین کی بنیاد پر نکاح کرو، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، جو نکاح دین کی بنیاد پر کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کی بنیاد پر زندگی کو کامیاب فرمائے گا۔ تربت یدا، جس نے دین کو چھوڑا، مال کی بنیاد پر نکاح کیا، حسن و جمال کی بنیاد پر نکاح کیا، حسب و نسب کی بنیاد پر نکاح کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اپنے آپ کو بربادی میں ڈال رہا ہے۔ بلکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں پہلے آپ جس لڑکی کا انتخاب نکاح کے لیے کریں اسے دین کی بنیاد پر دیکھیں، دین کے ساتھ حسن و جمال آ گیا الحمدللہ، دین کے ساتھ خاندان آ گیا الحمدللہ، دین کے ساتھ مال بھی آ گیا الحمدللہ، لیکن دین اہم چیز ہونی چاہیے۔ آج ہماری پریکٹیکل لائف اس کے برخلاف ہے۔ کیا بولتی ہے آپ کو؟ ماشاءاللہ حضرت لڑکا بہت اچھا ہے، اسے دیکھنا یسار کے کو دیکھنے کے برابر، حسن و جمال، خاندان بھی بہت اچھا خاندان، حسب و نسب کو دیکھا گیا، آئی ٹی کمپنی میں کام کر رہے 3-4 بلڈنگاں ہیں، مال کو دیکھا گیا، ذرہ دیندار نہیں ہے دعا کرو۔ کیا نہیں ہے بھئی؟ بولو جی، ذرا دیندار نہیں ہے دعا کرو۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں، فرمایا کرتے تھے ایسا دلہا دیکھنے کا مطلب یہ ہے ماشاءاللہ یہ جو حضرت سو کو ہی نا، ناک بھی ماشاءاللہ کشمیر کے جیسی کھڑکو ہے، 3-4 بلڈنگ آ گئی حضرت ان کے نام کو، پی ایف لاکھوں کا پڑکو ہے، سب بھی ہے، ذرہ اس میں جان نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ جان نہیں ہے، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ حاجی صاحب بولتے ہیں، مولوی صاحب بولتے ہیں، مفتی صاحب بولتے ہیں، امام صاحب بولتے ہیں، خطیب صاحب بولتے ہیں، نہیں مردے کو کب اٹھاری بولتے؟ بولیے جی کیا بولتی ہیں؟ مردہ۔ جان نہیں تو آنکھاں اچھے، ناکا اچھے، کانا اچھے، پاواں اچھے، ناک اچھی، رنگ روپ اچھا، سب کچھ اچھا ہے، لیکن ذرہ کیا نہیں ہے؟ جان نہیں، تو انہیں شادی کے لائق نہیں۔ حضرت مولانا محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسے ہی خاندانی ہے، حسن و جمال ہے، مال و دولت ہے، اگر ذرہ دینداری نہیں ہے فرمایا کہ وہ شادی کے اور دلہا بنانے کے لائق، بولو جی، نہیں ہے۔ ایسا دلہا ڈھونڈیں گے، بولو جی بابا، نکو ایسا نوشو
دین کی بنیاد پر نکاح کرنا۔ اللہ کے نبی نے کھیتی بھی بتا دی، کھیتی کا بیج کیسا ہونا یہ بھی بتا دیا۔ اب دوسرا حق حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے سے فرمایا، پہلا حق باپ کا یہ کہ تیری ماں جب ڈھونڈے نا تیرا باپ، تو دین کی بنیاد پر دیندار لڑکی کو دیکھ کر شادی کر۔ اور باپ کا دوسرا حق یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے، کیا ہو جائے؟ بچہ پیدا ہو جائے، وہ خود اپنا نام رکھ سکتا ہے، ماں باپ رکھنا۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے ایک کان میں بولو جی اذان دینا، دوسرے کان میں اقامت دینا۔ کون ہے؟ ہمیں مؤذن صاحب کو ڈھونڈتی، حضرت تمہیں آ جاؤ، جاؤ جی تمہارا حق تمہیں دیو، نہیں تمہارے جیسے اچھے اجمیاں دیے تو ذرا اچھا اثر پڑیں گا۔ کھیت کی زمین بھی خراب، ڈالیا سو بیج بھی ڈپلیکیٹ، اب اسے کاویری کا بھی بسلری کا واٹر ڈالیا تو جھاڑ اٹھ جاتا ہے، بولو جی نہیں اٹھتا۔ کھیت بھی اچھا رہنا، بیج بھی A1 کوالٹی کا رہنا، اسے یوریا بھی A1 پڑنا مودی گورنمنٹ کا، بولو بھی نہیں۔ پانی بھی بھلے وہ کیسا تو بھی رہو، بیکٹیریا سے پاک پانی بھی دینا اسے۔ اس کے بعد جانوراں سے حفاظت بھی کرے تو وہ جھاڑ بڑا ہوتا ہے، اس میں سے پھل آم کی شکل میں آتا ہے۔ آج ہی دیکھا انڈیا میں راجستھان میں ایک باغ بنی، وہ باغ کا ایک آم 1 لاکھ روپے کا تھے۔ کہتا بھائی انڈیا میں وہ ایک باغ ہے، تو وہ زمین کتنی اچھی ہوگی، بیج کتنا اچھا ہوگا، وہ جھاڑ کی حفاظت کرنے 5 کتے بھی 4 گارڈاں رکھے انہیں، آدمیاں کمیچ کتے حفاظت۔ ایسے ہی آپ کے بچے اچھے ہو جائیں، اس کے لیے آپ کو اپنے اولاد کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ کوسی اسکول کو جا رہا ہے، کتنے گھنٹے گھر سے نکلیا، کب گیا، کس سے ملیا، کس کے ساتھ لنچ کریا، ٹیچر کیا پڑھی، تو کیا پڑھیا، ہوم ورک کریا کہ نہیں، کلاس ورک کریا کہ نہیں، آنے کے بعد ٹیوشن کس کے ساتھ گیا، کون ملی، کس کا نمبر لیا، کسے چاٹ کریا، سب کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، اپنے اولاد کا اسٹیٹس چکرتے نہیں ہمیں۔ بیٹا حقے کی فوٹو ڈال رہی کی، ویلنگ کی فوٹو ڈال رہا ہے، باپ کو نہیں معلوم، محلے والے بولے تو ہو کیا حضرت، رہو جا کو پوچھنو کو تو روز چکر لے، تیرے بچے کا اسٹیٹس کیا ہے۔ آج کل کے بچے بھی ماشاءاللہ سب کو نمبر ڈالتی، ماں باپ کچھ ہائڈ کر کو رکھ ڈالتی۔ ہو رہا نہیں ہو رہا بھائی، یہ میرے اور آپ کے گھر کی کہانی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمر میں میرے نبی کو جو تربیت کے اصول بتایا، فرمایا پہلے بیوی اچھی ڈھونڈنا، دوسرے نمبر پر بیٹا ہو جائے تو اس کے کان میں ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت دے کر کیا کرنا، اچھا نام رکھنا۔ کیسا؟ یہ ہنی سنگھ، عجیب عجیب نامہ رکھتی ہیں آج کل کے آدمی۔ آئے راکتے، کیا نام ہے؟ رگدال کا کو ہم نہ پریشان کرتے ہیں، حضرت آئے رکھ مانی کیا، ہمیں بھی ٹٹول لیتی ہیں ستریاں، ہے کیا یہ نام؟ بعد میں اسکرین شاٹ الگ بھیجتا ہے، دیکھے گا تو وہ ویب سائٹ آپ کو یہودیاں کی، تمہارے بچوں کا نام یہودی طے کر رہا ہے۔ کیا بچی کا نام؟ میرب، کیا رکھے؟ میرب، کیا میرب کا؟ تو پاکستانی سیریل میں ہے رگدال حضرت، ٹرینڈ چل رہا آج کل۔ کن تو اچھا ایسا نام بولو گتی انہوں ماشاء اللہ نماز گماز کو آتی نا، دینداری اچھنا کر کو ہمیں بولنا شروع کرنے کا چھتا ہے، نیا رہنا نام، کیا رہنا؟ عائشہ فاطمہ پسند نہیں، سمیہ پسند نہیں، نیا نام ہونا، سیمسنگ رکھ لیو، نوکیا رکھ لیو، بلیک بیری رکھ لیو، ریڈ بیری رکھ لیو، ایئرٹیل، ووڈا فون، کون بھی رکھو نہیں بھائی، رکھ لیتی۔ یہ حق ہے بچے کا، اس لیے کہ بچے کو جو نام رکھیں گے وہ نام کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ اور تیسرا حق حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بچہ بڑا ہو جائے، پڑھائی لکھائی کے لائق ہو جائے، اسے دینی تعلیم اور تربیت دینا۔ کیا دینا بھائی؟ دینی
تعلیم اور تربیت ہمیں کیا دیتی؟ ہائی لیول کی اسکول ہونا، ہم وہ نمبر 1 رہنا، بشپ گارٹن، کرسٹ کالج، نام ہی ایسا رہتا ہے، کہاں کہاں سے کی ہوا نکلے سکی. اور بچے بھی ڈیمانڈ، نہیں میں گیا تو وہاں جا، تو نہیں تو پڑھتا نہیں، پڑھنا کو جا. نہیں بیٹا پڑھ لے بیٹا، تو کوسی بولتا وہ کالج میں ڈالتا ہوں. وہ بچہ کالج میں پڑھنے کم پٹانے زیادہ جاتا ہے. 10 تک اسے پڑھنے کا شوق ہی نہیں رہتا، کیونکہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، سائیکالوجی پڑھا ہوں، میں فیس ریڈنگ آتی ہے مجھے، ہر طرح کے بچے کے سوبھاؤ کو میں دیکھتا ہوں. 10 تک اسے پڑھنے کا شوق ہی نہیں، رزلٹ آپ کو پاس ہوتی کالج کو جانے کا شوق آ جاتا ہے کہ جیل سے آزاد ہوگا میں. 2 سال تک نوجوان PUC فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں بچے کو پکڑنے ہوتا نہیں، انہیں 7ویں آسمان پر ہوتا ہے، کیا کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہا ہوں کر کو. 2 سال میں اس کے اوقات کھل جاتی ہے، نیچے آ جاتا، پھر انہیں ڈگری کو جاتے ہی. یہ عمر بچے کو پکڑ کر چلنے کی. اس عمر میں اولاد کی تعلیم تربیت، اس کے سونے اٹھنے پر بچے کا خیال رکھنا ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اس کی دینی تعلیم کی، اس کی رہبری کی، اور وہ کیا کہاں سے کیا مواد لے رہا ہے اسے کریکشن کر کر بچے کو سیدھے راستے پر لانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. آج اس سے ماں باپ دور ہیں، جس کے نتیجے میں اولادیں بگڑتی جا رہی ہیں. پھر آپ کو بولتے ہیں حضرت بہت بگڑ گا، حضرت بول لے تو بات سنتا نہیں، پانی لاتا ہوں دم کر کو دیو، تعویذ دیتا ہوں، تعویذ دیا لو، دعا کرو حضرت اللہ اسے ہدایت دے رہا. ارے دعا سے سب مسئلہ حل ہو جاتا تو میرے نبی نے ابو جہل کے لیے کتنی مرتبہ ہدایت کی دعائیں نہیں کی. مولوی صاحب بھی کئی کو دل تو نہ کر کو ہون دے بھائی، اللہ ان کے بچے کو ہدایت عطا فرما. ہاں مولوی صاحب بہت اچھے، ماشاءاللہ، رمضان میں 100 کی نوٹ ان کو گفٹ دینا. یاد رکھیں مسجد کا امام آپ کے اولاد کے لیے دل سے ایسی دعا نہیں کر سکتا جیسے آپ اپنے اولاد کے لیے دعا کر سکتے. آپ کی اولاد ہے نا، تڑپ کر دل سے مانگیں گے آپ. جب ماں باپیں دعائیں کرتے ہیں والدین، اللہ تعالیٰ بچوں کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے. تاریخ میں دیکھ رہے سیدنا محمد ابن اسماعیل المسمى والمعروف به امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اندھے تھے، مادر پیٹ اندھے پیدا ہوئے تھے. حضرت امام بخاری کی والدہ نے اللہ سے دعا کرتی تھی، اللہ میرا بچہ نابینا اور اندھا پیدا ہوا ہے، میں تو چاہ رہی تھی مجھے بچہ ہوگا، میں اسے دین کے لیے وقف کر دوں گی، وہ سارے مسلمانوں کا رہبر بنے گا. یہ خود رستہ نہیں دیکھ سکتا تو یہ قوم مسلم کو کیا رستہ دکھائے گا؟ اے اللہ میرے بچے کو بینائی دے دے، میرے بچے کا اندھا پن دور کر دے. یہ مستقل تہجد پڑھ کر ان کی والدہ دعا کرتی تھی. ایک رات خواب میں دیکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تشریف لائے، امام بخاری کو بلایا اور بلا کر اپنے منہ سے تھوک مبارک نکال کر امام بخاری کی آنکھوں میں سرمے کی طرح لگایا. صبح کو ان کی والدہ خوش ہو کر اٹھی، ارے میں نے آج خواب میں ابراہیم خلیل اللہ کو دیکھا، اس نے میرے بچے کے آنکھوں پر اپنا لعب لگایا ہے. چنانچہ امام بخاری اٹھے، اٹھ کر دیکھ کر دنگ رہ گئے. فرمایا امی جان مجھے دنیا کی ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. امام بخاری کو، محمد ابن اسماعیل کو، اسماعیل کے لڑکے محمد کو امام بخاری بنانے والی ان کی والدہ کی دعائیں تھیں. آج بھی موجودہ دور میں کعبۃ اللہ کے امام ہے شیخ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ. ان کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھیں، یہ جب بھی کوئی شرارت کرتے ان کی والدہ غصے میں آ کر انہیں بد دعا دیتی تھی، جا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے. ان کی دعائیں قبول ہوئی. اللہ نے ہماری آنکھوں ہمیں دکھا رہا ہے کہ آج وہ کعبۃ اللہ کے جتنے امام ہیں سارے اماموں کے سب سے بڑے امام سیدنا شیخ عبد الرحمن السدیس کہلاتے ہیں. اور ہماری مائیں، ہمارے باپ، میں اپنے اولاد کے لیے کیا دعا کرتا ہوں؟ اللہ 2 سے 4 بلڈنگاں بنا ڈالانا، اس کا بینک بیلنس اچھا رہنا، اس کا فیوچر اچھا رہنا، اسے 1 بلڈنگ بس نہیں، 2 آگے تو 3 کے آگے تو 4 کی تمنا، گاڑیوں پہ گاڑی، اسمارٹ موبائل کی فکر، اسمارٹ واچ کی فکر، اسپورٹس بائک کی فکر، لیکن اس بچے کے دین کی کوئی فکر نہیں.
مائیں اور والدین دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری جیسی اولادوں ہی کو، کوئی امام بخاری بنتا ہے تو کوئی شیخ عبد الرحمن سدیس بنتا ہے، یہ ماں باپ کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے والدین، اپنے اولاد کی صحیح تعلیم، تربیت اور پرورش کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ بعض لوگ اس کے جسمانی ضرورتوں کی تو فکر کرتے ہیں، روٹی کپڑا مکان اچھا دلاتے ہیں، لیکن تعلیم کی کوئی فکر نہیں۔ کوئی 5th 7th 8th پڑھ کر اس کو لے جا کر کسی پرچون کی دکان میں کام کو ڈال دیتے ہیں، کسی ہوٹل میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں، کوئی بمبو بازار کے حوالے کر دیتا ہے، کوئی قلی کے حوالے کر دیتا ہے۔ بچے کا رائٹ ٹو ایجوکیشن جو سرکار کہتی ہے کہ کم سے کم اسے 8th اسٹینڈرڈ پڑھاؤ، وہ دنیا کے تقاضوں کو بھی آج کے ماں باپ پورا نہیں کر رہے۔ تو کوئی تعلیم کی فکر نہیں کر رہا، اور کوئی تعلیم کی فکر بھی کرتا ہے تو کون سی تعلیم؟ مجھے معاف فرمائیں، چھوٹی منہ بڑی بات کہنے جا رہا ہوں۔ میرے نبی کے دور میں جو پیشے تھے آج وہ ایجوکیشن ہے۔ میرے نبی کے دور میں کیا برج نہیں بنائے گئے، تلواریں نہیں بنائی گئیں، ہتھیار نہیں بنائے گئے، لوہے کے کام کاج نہیں کیے گئے، لوہار کا کام نہیں کرتے تھے، جولری کا کام نہیں کرتا تھا، حکیم و ڈاکٹر نہیں تھے صحابہ، وہی جو کام پہلے کے دور کے اندر یہ کام اور ضرورت کر کے کرتے تھے، آج اسی کو ایجوکیشن بنایا گیا، اسی کو MBBS بنایا گیا، اسی کو فیبریکیشن بنایا گیا، اسی کو اسٹیل مرچنٹ بنایا گیا، اسی کو انجینئر کا نام دیا گیا، اسی کو MBBS کا نام دیا گیا ہے۔ آج کا ایجوکیشن پیشہ ور ایجوکیشن ہے، کیا آپ کیا پڑھے تو کوسا کام ملتا ہے، یہ تعلیم نہیں ہے۔ تعلیم، ایجوکیشن، ادراک فی العلم، یہ اللہ کی وحی ہے جس کو میں اور آپ موٹی زبان کے اندر قرآن و حدیث کہتے ہیں۔ تو اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت کی جہاں پر فکر کرے، تعلیم کے اندر اولین درجے پر وہ تعلیم دیں جو قبر کے اندر بھی، موت کے بعد بھی کام آنے والی تعلیم ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں آپ اسکول سے ڈراپ آؤٹ کرا دیں، پڑھائیں، ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت ہے، ہمیں انجینئروں کی ضرورت ہے، لیکن ایسی اسکول میں پڑھائیں جہاں کی تربیت اور نظام، ماحول دینی ہو۔ بھیڑوں چماروں کے کلچر کے حوالے کریں گے، گھر میں لا کر آپ اسے لاکھ قرآن کی تعلیم دے رہے، 8 گھنٹے کے ماحول سے جو بگاڑ پیدا ہوگا 1 گھنٹے کے گھر کے درس قرآن سے سدھار نہیں آ سکتا۔ کریں گے سب انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اولاد کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔